تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بچے کیوں اس طرح کی چیزوں کو کھاتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی میڈیکل ریزن ہوتی ہے یا یہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں۔ جی ڈاکٹر ذیشان، اس کے کازز تو کافی سارے ہیں۔ میری جو ہم بینگ اے پیڈیاٹریشین جو ہماری پریکٹس میں ہے، جو موسٹ کامن کاز ہمیں آفٹر ورک اپ دیکھنے کو ملتی ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، منرلز اینڈ جو نیوٹریشنز ہیں ان کی ڈیفیشنسی میں بچے جو ہیں یہ اس طرح کی بیہیویئر شو کرتے ہیں، جس میں سب سے کامن جو ہے اور بہت فریکوینٹ دیکھا گیا ہے، بہت زیادہ کامن ہے ایون اچھے اچھے پڑھے لکھے گھروں میں بھی، اور آپ جس بھی ایک یوں سمجھیں کہ کمیونٹی سے اٹھا لیں تو آپ کو کامن مل جائے گی، وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے آئرن، زنک ڈیفیشنسی، وائٹامن ڈیفیشنسی، سو جتنی بھی نیوٹریشس ڈیفیشنسیز ہیں ان میں وہ بہت کامن ہے، لیکن آئرن اس میں سب سے کامن دیکھی جاتی ہے ورک اپ کے بعد۔ اس کے علاوہ جو ہے، بلکہ میں آپ یہاں پر موجود ہیں تو آج میرے لیے بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو میں چاہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں، جس میں ایک تو لرننگ ڈسیبلٹیز دیکھی گئی، پڑھی گئی، مگر کیونکہ ہمارا سائیکیٹری اینڈ سائیکالوجی خاص طور پر پیڈ سائیکیٹری اتنی زیادہ ابھی ایک ایمرجنگ یوں سمجھے پاکستان میں فیلڈ ہے، اور ہمیں اس کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا۔ تو although I have read about them but sorry لیکن ان کے بارے میں مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آج ہم مل کے ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ آٹزم سے ریلیٹڈ بھی میں نے کچھ آرٹیکل پڑھے جو کہ یہ بچے جو ہے یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پائکا، اور ویسے جو ایک نارمل ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو لیس دین 2 years کا جو بچہ ہوگا وہ تو ویسے ہی اس کا وہ جو لرننگ بیہیویئر ہی ہر چیز کو اٹھا کے وہ منہ میں ڈالتا ہے، تو وہ تو ایک نارمل فیزیولوجیکل رسپانس بھی ہوتا ہے، مگر یہیں سے پھر وہ آگے ٹورڈز دا پروگرس بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے بھی ایون پریولنٹ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہیبیچول نہ ہو اور وہ آئرن ڈیفیشنسی ہی ہو۔ سو ورک اپ از امپورٹنٹ۔ اچھا، سو بالکل مطلب یہ آٹزم کی بات کی انشاءاللہ اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پاکستان میں آئرن کی کمی آپ کے خیال میں کیا ویننگ میں، جب بچے جو فیڈنگ سے بریسٹ فیڈنگ سے وین کر رہے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں، یا کیا وجوہات ہیں؟ کیوں اتنا کامن ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم ویننگ، ارلی ویننگ کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم پیریڈ ہم گزار دیتے ہیں، اس میں اکثر بچوں کو ویننگ نہیں سٹارٹ کرائی جاتی۔ کچھ ہمارا بہت ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں۔ سو کچھ پیرنٹس کی بھی میں کہوں گی کہ ان کی طرف سے بھی نگلیکٹ ہے کہ ایک چیز کو بار بار ری انفورس بھی کیا جا رہا ہے، ہر کوئی بتا بھی رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں۔ لیکن کافی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں کے دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن سم ہاؤ ان کے اندر شاید ڈر بہت ہوتے ہیں، کون سی چیز دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے ہم ویننگ سٹارٹ کرائیں۔ میتھس بہت زیادہ ہیں ریلیٹڈ ٹو ویننگ کے، یہ فوڈ دیں، یہ فوڈ نہ دیں، پھر اسی کنفیوژن میں وہ ایک ڈر اور اس کنفیوژنز اور ان سب چیزوں میں پڑھ کے وہ ویننگ سٹارٹ ہی نہیں ہو پاتی، تو بچے زیادہ تر دودھ پہ ہی رہتے ہیں۔ میں نے 2-3 سال کے بچے دیکھے جو صرف دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ان کو سالڈ فوڈ دیا جا رہا ہوتا، تو یہ سب سے کامن کاز یہی ہے۔ آلدو ہمارے ہاں ٹھیک ہے کہ ہم بہت سارے مسائل ہیں کہ اتنا زیادہ جو نیوٹریشن سپلائی ہے وہ ہمارے پاس کم ہے، ہم بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی لینگویج میں وہ جو غربت اور وہ ساری بات کہہ سکتے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں ان بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ اپنی مصروفیت میں اتنے ہوتے ہیں کہ ایزی وے ڈھونڈ لیتے ہیں، بس فیڈر پکڑا دیا، اور یہ بہت کامن کاز ہے ایک اس کی۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک تو ویننگ مطلب جس کو دودھ چھڑانا ماں کا ہوتا ہے، ایک تو کس عمر میں شروع کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بچے کا چھوڑنا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے متس کی بات کی، اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ اور کیا ایسی خوراک ہیں، غذائیں ہیں کہ جو بہت آسانی سے مہیا ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ نیوٹریشن سے بھی بھرپور ہوتی ہیں اور بچے ان کو پسند بھی کرتے ہیں؟ تو ایسا کیا آپ والدین کو مشورہ دیں گی کہ کیسے دودھ چھڑائیں اور کس طرح چھڑائیں، کس عمر میں چھڑائیں؟ جی بالکل، جیسے ہم پتہ ہے بہت دفعہ یہ
جو ہے ہمارے ٹی وی پروگرامز میں بھی اب تو گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر انیشیٹو لیے ہیں، تو وہ ایڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ 6 ماہ پہ آپ بچوں کو سالڈ فوڈ اب شروع کر دیں بچوں کو. تو آپ 5 منتھس پہ میں نے دیکھا ہے، میں نے پیرنٹس کو جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو ایک طرح کا ری انفورس کرنا شروع کر دیتی ہوں فرام 4th منتھ سے. 4th منتھ سے آپ ان کو بتانا شروع کر دیں، لیکن جو بیسٹ ایج ہے جو وہ 5 to 6 months ہے، اس ٹائم پہ آپ جو مدرز ہیں وہ اپنا اگر بچہ بریسٹ ملک پہ ہے تو ایک بریسٹ ملک ٹائم جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیں ود دا سالڈ فوڈ، سیمی سالڈ فوڈ اس ایج میں، جس میں دہی ہو سکتی ہے، بہت اچھی ایک مطلب آلٹرنیٹیو ہے، ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر گھر میں خود مائیں بنا بھی سکتی ہیں، اور تقریباً میں نے دیکھا یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے. تو ایک جو بریسٹ ملک ہے اس کی جگہ پہ آپ ایک ٹائم پہ اس کو دہی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر پھر وہ کچھ مائیں، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مائیں یہاں پر وہ متس والی بات آ جاتی ہے کہ دہی ٹھنڈا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، دہی ریشا کرتا ہے، دہی ایسا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز نہ کھٹی ٹھنڈی سب کچھ ہے، لیکن اگر ٹھنڈی ہے تو آپ خود دیکھ لیں، آپ روم ٹیمپریچر والا دہی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر زیادہ کھٹا لگ رہا ہے تو آپ اس میں ہلکی سی چینی ڈال دیں. دوسرا اس کی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں دہی جمانے کی، وہ دیکھ لیں تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں بچہ، کچھ فیملی میں ایٹوپک چائلڈ بھی ہوتے ہیں، لائک الرجی والے بچے بھی ہوتے ہیں، فیملی میں الرجیز بھی ہوتی ہیں، مگر وہ بہت ریئر ہوتی ہیں، لیکن چلیں ہوتی ہیں. اگر ایسا کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو ڈو کم، آپ اپنے پیڈیٹریشن کے پاس واپس جائیں، ان سے پوچھ سکتی ہیں، کلیئر کر سکتی ہیں. اگر اور یہ کب ہوگا پھر میں ان کو ساتھ گائیڈ کر دیتی ہوں کہ آپ بار بار بھاگ نہیں سکتے، اتنا ریسورسز ضائع ہوتے ہیں کہ آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی فوڈ دینے سے ایک بار دیا تو بچے نے کوئی ریئیکشن شو کیا، آپ نے دوبارہ دیا پھر اس نے کوئی ریئیکشن سیم وہی شو کیا، تو یہ ایک الرجی ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، تو آپ اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدھ دفعہ ہوا ہے انسیڈنٹ اور پھر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بس ایک ٹائم پہ ہوا، وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آپ ریلیٹ مت کریں. سو دہی ایک بہت اچھا جو ہے نا سورس ہے. اس میں ایک تو سیمی سالڈ ہے، ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کو جو فاسفورس اس سے چلا جائے گا بچوں میں. اس کے علاوہ زنک جو ہے اس میں نیوٹریشنل ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ڈیری پروڈکٹ ہے تو آپ کو اس میں کافی ساری چیزیں اس سے بچے کو مل جاتی ہیں، اور یہ ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر سوجی کی کھیر پتلی سی بنا کے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح پہلی ایک ہفتے میں ایک جو ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں بچہ کو وہ مائیں کہتی ہیں کہ بچے کو جی ہضم نہیں ہوگی، تو وہ ہم پھر بتاتے ہیں کہ ایک ہفتے میں آپ ایک جو فیڈ چیز ہے اس سے سٹارٹ کریں، نیوٹریشیس کوئی بھی چیز آپ جو سالڈ فوڈ سٹارٹ کر رہے ہیں ایک ویک میں آپ ایک ہی رکھیں، تھرو آؤٹ پورا ویک ایک چلائیں. اب آپ نے پتہ چل گیا آپ کا بچہ اس کے اوپر وہ مینٹین کر گیا، آپ سیکنڈ ویک پہ چلے جائیں اور پھر آپ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیں. سو دیٹس ہاؤ آپ اس کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی. چلیں آج آپ کا ٹائم ہمیں مل گیا تو آپ سے سارے سوالات پوچھ لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ خوراک سے الرجی بعض بچوں کو ہوتی ہے، تو اس کی کیا علام آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر وہی خوراک دوبارہ دینے سے وہ علامات ہو، تو وہ کیا علامات ہوتی ہیں جو یہ والدین کو نشاندہی کرتی ہیں کہ اس خوراک سے بچے کو الرجی ہو رہی ہے؟ تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا، یہاں پر یہ جو میں اکثر ماؤں کو بتاتی ہوں کہ ہم جو خوراک سالڈ چیزوں سے الرجی کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کاؤ ملک الرجیز ہیں بچوں میں. اچھا. سب سے زیادہ کاؤ ملک سے الرجی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کو، اور اس کو پھر بھی ہم دیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کیا علامات ہو سکتے ہیں؟ بچے کو ڈائریا رہ سکتا ہے، مطلب اس کا ڈائریا ہے جو کہ کبھی ڈائریا ہو جائے، کبھی اس کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، مطلب اس کی باؤل ہیبٹس ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ایک یہ، اور دوسرا اس کے ساتھ اسکن کی علامات آ سکتی ہیں، ریشز ہو سکتے ہیں اسکن کے اوپر الرجی، اسکن الرجی آ سکتی ہے، ڈرائی اسکن ہو سکتی ہے جسے ایکزیما بھی ہماری اس میں کہتے ہیں. تو اسکن کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، وہ کرونک رہتی ہیں، وہ ہو جاتی. دوسرا وومٹنگس بچوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بچہ جو بھی کھا رہا ہے اس کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا اور ویٹ گین نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی اچھا. گروتھ صحیح. اس طرح. اور ریسپیریٹری پرابلمز آبویسلی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پکڑے بھی وہی جاتے ہیں. بینگ اے پیرنٹ وہ سب سے زیادہ یا تو آپ کے ڈائریا وغیرہ کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وومٹنگ، اور جو جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر وہ جو ریسپیریٹری کہ ان کو چیسٹ انفیکشنز، گلا خراب، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سائنز ہیں اس میں الرجی کے، فوڈ اچھا. الرجی. صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ
उन बच्चों को मतलब गाय भैंस मतलब जब आप दूध वो देते हैं तो वो बहुत कॉमन वजह होती है इन एलर्जीज की, और ये उनकी अलामत हैं कि बच्चों को अगर मोशन बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाए, उनके स्किन जिल्द पे कोई निशानात बनने शुरू हो जाएं, उनको छाती का मसला हो, उल्टियाँ शुरू हो जाएं, तो उस सिलसिले में वो खुराक आप बंद करके फौरन जी डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके ख्याल में, आपने दही की बात की, आपने सूजी के हलवे की बात की, और आपने दूसरी एक और बड़ी अच्छी बात की कि इसमें आपने ये भी बताया कि इसमें फास्फोरस या जिंक है। आप ये बताएं कि फास्फोरस और जिंक जो हैं ये चीज़ें क्या हमारी हड्डियों, बच्चों की हड्डियों के लिए होती हैं, किस चीज़ के लिए ये जो है ये न्यूट्रिशन जो है ज़रूरी होती हैं? जी बिल्कुल। आपको पता ही ग्रोथ का पीरियड होता है बच्चों का, जो जल्दी बढ़ रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी उसके लिहाज से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए वीनिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप बच्चे के मसल ग्रो कर रहे हैं, बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो आपको उनकी डाइट में ये चीजें देनी है अब। तो जो ये दही वगैरह है, इससे दही जो या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम बीच में यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो चीजें ये कैल्शियम फास्फोरस जा रहा होता है, तो बेसिकली हड्डियों की मजबूती के लिए भी होता है। हड्डियां बढ़ रही हैं, उनको अब ज्यादा जरूरत है, तो अब जब ज्यादा जरूरत है तो आपने उसको ज्यादा देनी भी है, तभी वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना। तो इसी को बैलेंस डाइट भी कहते हैं। तो और वो ठीक है। इसीलिए। सही। अच्छा, तो अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमने बात की कि हम बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी कि बच्चों में आयरन की कमी क्यों होती है, और उसके बहुत से, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि वालिदैन इस उसमें पड़ जाते हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे गांव में हैं, छोटे शहरों में हैं, कि कौन सा जो है वो दूध दें, और कौन सा जो है वो डब्बे का, और बाज़ दफ़ा इतने महंगे होते हैं कि आप एक ख़रीद लेते तो दूसरे नहीं। लेकिन आपने जो ग़िज़ाएँ बताई वो तो बहुत आम अवेलेबल होती हैं, और उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरत की तरफ से उसमें होती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं, हमने बात की आयरन और जिंक की कमी की वजह से बच्चों में जो ये मट्टी खाना, ये बाकी चीज़ें होती हैं। दूसरी, अच्छा आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो कि क्योंकि अमेरिका में तो हम कुछ ना कुछ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अब क्योंकि काफ़ी मेरा चक्कर लग रहा होता है, ऑटिज़म है, और इसी तरह जो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को, उनमें, इसके अलावा हमने जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं एंग्जाइटी में, या बाज़ बच्चों में जो है ना, मैंने देखा कि बोर्डम, मतलब बच्चे बोर हो रहे होते हैं, और जो चीज़ उनको हो रही होती है वो उसको खा रहे होते हैं। जैसे मैंने बालों का आपको बताया, वो हम यहाँ पे काफ़ी देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपको एज अ माहिर नफ्सियात में आपको बच्चों वालदेन को कहूँगा कि अगर आपका बच्चा जो है उसमें मतलब इस तरह की कोई भी मतलब चीज़ें हो रही हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह ऑटिज़म में आप देख लें, अगर बच्चा खेलते हुए आपसे नज़र नहीं मिलाता, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अलग थलग रहता है, अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, बच्चा जो है वो एक ही तरह का जो है वो, ये अपने हाथों के साथ इस तरह बार बार खेलता रहता, मतलब खेलता रहता है, या बच्चा जो है वो बार बार चक्कर लगाता रहता है, या बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा कोई कपड़ा अगर आप पहनाएं उसको, तो उसको जो उसके टैग्स होते हैं उससे मसला हो रहा होता है, या बच्चा किसी खास किस्म का कपड़ा पहन नहीं रहा होता, या शोर से या नॉइज से, इन चीज़ों से बहुत मुतासर हो रहा होता है। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो बहुत जल्दी एज में, ख़ास तौर पे कुछ बच्चों में बोलना बहुत लेट हो जाता है, या अगर वो बोलते हैं तो मतलब वो सही बोल नहीं पाते, अपनी जो उनकी जो भी जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो दूसरों के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये सारी अलामात होती हैं, मतलब खुदा न खास्ता अगर ऑटिज़म बच्चे में हो। और बिल्कुल ऑटिज़म के बच्चे में हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा ना, उनको ये इनकी सेंसरी नीड होती है कि जो भी उनको नज़र आए फ़ौरन जिस तरह वो मुंह में रख लेते हैं, ये एक ही किस्म की चीज़ को बार बार करते रहते हैं। तो अगर इस तरह की अलामात हो तो बिल्कुल अपना आपके जो भी करीबी बच्चों के दिमाग और नफ्सियात के कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे रुजू करें। अगर आपको मुश्किल हो रही होती है कि भाई आपके इलाके में कौन सा स्पेशलिस्ट है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे हमें कमेंट करें। हमारी कोशिश होती है कि आपके इलाके में जो भी कोई अच्छा है उस चीज़ का होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो भी नाजरीन हैं उनको उनसे उसके बारे में मालूमात फराहम कर सकें।